غفور حیدری صاحب، آپ کے کسی مارچ یا دھرنے کی شکل میں عمران خان نے استعفیٰ دے کر تو جانا نہیں، یہ بات طے ہے. میں آن ایئر اس کو برملا دہرا سکتا ہوں 10 دفعہ کہ وہ آپ کے مارچ کے نتیجے میں استعفیٰ نہیں دیں گے. آپ پولیٹیکل فورس موبلائز کریں گے، وہ تب بھی استعفیٰ نہیں دیں گے. وہ آپ سے فائٹ کریں گے، آپ کو مینج کریں گے، آپ کو پکڑ کے اندر بند کرنا چاہیں گے، لیکن وہ استعفیٰ دے کر تو نہیں جائیں گے. آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیسے آپ اپنی بات بنوا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کی یہ رائے ہے، آپ رائے دے سکتے ہیں، مگر اس وقت دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم مل کر چل رہے ہیں. لیکن سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر ملک کی تاجر برادری، ملک کے وکلاء برادری، ڈاکٹر جو مسیحا ہے قوم کے، ان پر لاٹھی چارج کیے انہوں نے. ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں، ٹیچرز ہمارے ساتھ ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں، پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو ملک کا نقصان کریں گے. ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، قرضے لے کر اثاثے بیچ کر، ابھی بھی کہتے ہیں کہ 400 سے زیادہ کوئی جو اثاثے ہیں وہ بیچنے ہیں. تو اس طرح ایڈھاکزم پہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ حیدری صاحب، جب عمران خان نے دھرنے کا آغاز کیا تھا، تو شاید جو ایجوکیٹڈ کلاسز تھیں، ایجوکیٹڈ مڈل کلاس، وہ پہلی دفعہ ان کی سپورٹ میں باہر نکلی تھی. اور عمران خان اس کے نتیجے میں حکومت کو ہلانے میں کامیاب، گرانے میں کامیاب نہیں تھے ہوئے. حکومت کی بنیادیں گرانے میں کامیاب نہیں تھے. یہ مجھے بتائیں، یہ ایجوکیٹڈ تھے یا دہشت گرد تھے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا، کلہاڑی، کدال قبر کھودنے کے لیے. کبھی چڑھ دوڑے پی ٹی وی پہ، کبھی چڑھ دوڑے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف. تو سر وہ جو فوٹیج آپ کی نظر آتی ہے، وہ خاکی لباس میں ڈنڈے والے، وہ ان کو میں کیا کہوں، وہ دکھائیں گے پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ ڈالیں. خاکی وردی والے ہیں، وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. وہ آج سے نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے سر یہ اس وقت سے ہیں. تو لاٹھیاں اور ڈنڈے تو ان کے ہاتھوں میں بھی ہیں سر. بات سنیں، میری بات سنیں. یہ لاٹھیاں ڈنڈے آج کے نہیں ہیں. وہ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے ہماری یہ تنظیم ہے، ان کے ہاتھ میں یہ چھڑی ہوتے ہیں لوگوں کے سیکورٹی کے لیے. آپ سر پاکستان عوامی تحریک والے بھی یہی کہتے تھے. 70 سال میں کوئی کیس ہے؟ پاکستان عوامی تحریک والے بھی یہی کہتے تھے. انہوں نے تو کر کے دکھایا نا. میں انہیں کہتا تھا یہ سوٹیاں لے کے کیوں آئے ہیں؟ وہ کہتے تھے اس پہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. اسی چھوٹیوں سے انہوں نے بعد میں پولیس والوں کو مارا تھا پکڑ کے. یہاں دیکھیں ملک صاحب، دیکھیں اس طرح کی باتوں سے آپ ہماری اس تحریک کو خراب نہیں کر سکتے. اس طرح کا پروپیگنڈا، اس طرح کی باتیں جو ہے، آپ تو ایک فریق بن کے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. میں تو جناب شبلی فراز صاحب کے سامنے باتیں رکھ رہا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، لیکن آپ نے مجھے وہ ڈنڈے کے فرق کا وہ بتایا نہیں ہے کہ پیٹ والوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو آپ نے ان کو دہشت گرد خود ہی قرار دیا، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ یہ ڈنڈا وہ جو ہے اور وردی یہ جڑی ہوئی ہے. آپ اینکر صاحبان نے تو کہا کہ وہ ڈنڈی جو ہے وہ تار میں بھی لپیٹی ہوئی ہے. تو کبھی کوئی ڈنڈی لا کر دکھایا آپ نے؟ یا اس طرح کی باتیں ایسے کرتے ہیں آپ؟ کس تار میں لپیٹی ہوئی ہے جناب؟ بات کریں آدمی، دلیل سے بات کریں. سر میں تو فوٹیج دکھا رہا ہوں آپ کو حیدری صاحب. دلیل سے بات کریں. میں یہاں تو دیکھ نہیں پا رہا، لیکن میں نے کہا کہ چھڑی ہمارے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ سیکورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے. اور ان چھڑیوں سے جو ہے وہ آپ کسی بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مطلب خامخواہ کا ایک پروپیگنڈا ہے. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ بتائیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی جب آپ آزادی مارچ لے کر یہاں اسلام آباد تک پہنچیں گے؟ ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں. یہی ہمارے رضاکار تھے. کہیں 8,000، کہیں 10,000، کہیں 5,000. یہی سیکورٹی کا فرائض انجام دیتے تھے. ہم نے جمعیت علماء اسلام کا 100 سالہ اجتماع کیا، لاکھوں لوگ تھے. یہی رضاکار ان کو سنبھالتے تھے انہی ڈنڈوں کے ساتھ. اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا 1.5 سالہ ہم نے تاسیس کیا، تو اس میں بھی یہ رضاکار تھے. اس وقت تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. آج اعتراض ہو گیا کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، تو اگر ہم پشاور میں انہی رضاکاروں کے ساتھ ہوتے تو کوئی اعتراض نہیں، لاہور میں ہوتے تو کوئی اعتراض نہیں،
कराची और कोयटा में होते हैं यही रजाकार होते हैं सिक्योरिटी करने